پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے اندرونی اختلافات اور سہیل آفریدی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں پر دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ سہیل آفریدی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے کیونکہ ان کی نامزدگی براہ راست بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے پارٹی میں کسی قسم کی فارورڈ بلاک کی موجودگی کی سختی سے تردید کرتے ہوئے سہیل آفریدی کے خلاف مہم چلانے والوں کو ناکامی کی نوید سنائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ڈنمارک کے سفیر ماجا ڈیرس کے درمیان کراچی میں ہونے والے ملاقات میں سندھ میں گرین انرجی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ملاقات میں خصوصاً ونڈ انرجی منصوبوں اور ماحولیاتی تحفظ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈینش سفیر کو آگاہ کیا ہے کہ سندھ حکومت اپنی ٹرانسمیشن کمپنی کے ذریعے بجلی کے ترسیل کے نظام کو جدید بنا رہی ہے تاکہ لائن لاسز کو کم کر کے عوام کو سستی بجلی فراہم کی جا سکے۔ ڈنمارک کے سفیر نے سندھ کی ونڈ انرجی کی صلاحیت کو سراہتے ہوئے گرین انرجی کے منصوبوں میں بھرپور تعاون اور سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزارت توانائی کے ذرائع نے پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمتوں پر عائد ٹیکسز کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت کا 32% جبکہ ڈیزل کی قیمت کا 21% حصہ مختلف ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر مشتمل ہے۔ پیٹرول پر مجموعی طور پر تقریباً 130 روپے اور ڈیزل پر 83 روپے کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، جس میں کسٹم ڈیوٹی لیوی اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی شامل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم مزدور کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں محنت کشوں کو جدید معیشت کا معمار قرار دیتے ہوئے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے شکاگو کے مزدوروں کی تاریخی جدوجہد کو انسانی وقار کی علامت قرار دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ منصفانہ اجرت اور کام کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے خاص طور پر 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے ذاتی وقت کے عالمی حصول کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اعادہ کیا کہ پاکستان کا آئین مزدوروں کے حقوق کا ضامن ہے اور حکومت ہر قسم کے معاشی استحصال کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ راولپنڈی میں ضلعی انتظامیہ اور ملک ایسوسی ایشن کے درمیان قیمتوں پر جاری حالیہ تنازع نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جہاں ایسوسی ایشن نے دودھ کی قیمت میں 250 روپے اور دہی کی قیمت 280 روپے مقرر کر دی ہے، وہیں انتظامیہ کا 190 روپے پر اسرار زمین اور آسمان کا فرق ظاہر کرتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف عام آدمی کی جیب پر اثر انداز ہو رہی ہے بلکہ مارکیٹ میں اشیاء کی دستیابی کے حوالے سے بھی غیر یقینی پیدا کر رہی ہے۔